آپ اپنے بچوں کو گھر کی چھت فراہم کرنے کے لیے تمام تر تحقیق، جانچ پڑتال اور کاغذات کی تصدیق کرنے کے بعد کسی بلڈنگ میں ایک فلیٹ یا اپارٹمنٹ خریدنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے وہ آشیانہ بنا کر اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، مگر چند برس بعد ہی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمارت جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ غیر قانونی ہے، جو NOC حاصل کیے گئے وہ درست نہیں ہیں اور اب اس بلڈنگ کو گرا دیا جائے گا۔ تو نہ صرف اس عمارت کو منہدم کر دیا جاتا ہے اور آپ سڑک پر آ جاتے ہیں، آپ اپنے گھر سے محروم ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کے لیے جو آپ نے ادائیگی کی تھی وہ رقم بھی آپ کو واپس نہیں ملتی، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہی کیفیت ہے آج کل کراچی میں شاہراہ فیصل پر بنائے گئے نسلہ ٹاور کے رہائشیوں کی۔ نسلہ ٹاور کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد نے گرانے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کنٹرول براسٹ کے ذریعے بارودی مواد لگا کر اس بلڈنگ کو اڑا دیا جائے، لیکن کچھ پس و پیش کے بعد جب گزشتہ روز دوبارہ اس معاملے کی سماعت ہوئی تو چیف جسٹس گلزار احمد نے کمشنر کراچی کی سخت سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ یہ کمشنر بننے کے اہل نہیں ہیں، عدالت کے حکم کو مذاق سمجھتے ہیں۔ چنانچہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے اظہار برہمی کے بعد نسلہ ٹاور کی بلڈنگ کو گرانے کا عمل تیز کر دیا گیا ہے اور شاید اب تک یہ مکمل عمارت زمین بوس کی جا چکی ہو۔ لیکن آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نسلہ ٹاور کی تاریخ کیا ہے اور نسلہ ٹاور کی تعمیر میں دراصل غیر قانونی کام کیا ہوا ہے، اور اس دوران جن محکموں نے NOC مہیا کیے کیا ان کے خلاف کارروائی کی گئی، اور یہ 70 سال کی کہانی ہے، اس میں کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، کس کا کیا کردار رہا، اور یہ جو پلاٹ جس پہ نسلہ ٹاور تعمیر کیا گیا، پلاٹ نمبر A193، جو اصل میں 780 اسکوائر یارڈ یا مربع گز پر مشتمل تھا، وہ پلاٹ 1121 مربع گز پر کیسے پھیل گیا؟ پہلے اس میں 264 مربع گز کا اضافہ کیا گیا اور پھر 77 مربع گز زمین مزید اس میں شامل کر دی گئی۔ یہ سب کیسے ہوا اور اس میں کون شریک جرم رہا؟ آج ہم یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو جناب، سندھ مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک پلاٹ جس کا نمبر ہے 193A، یہ پلاٹ 23 دسمبر 1950 کو نصرت علی نامی ایک شخص کو الاٹ ہوتا ہے اور اس کا رقبہ ہے 780 اسکوائر یارڈ یا مربع گز۔ 22 مارچ 1955 کو نصرت علی صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ جو پلاٹ ہے ان کی بیوہ مصطفی بیگم کو منتقل ہو جاتا ہے۔ 27 دسمبر 1957 کو اس وقت کے چیف کمشنر کراچی جو ہیں وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں جس کے تحت کراچی ملیر روڈ، جو اب شاہراہ فیصل کہلاتی ہے، جہاں پہ یہ سندھ مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور نسلہ ٹاور جو ہے وہ تعمیر کیا گیا تھا، تو کمشنر کراچی ایک آرڈر کے ذریعے یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ شاہراہ فیصل کے دونوں طرف جو 20 فٹ چوڑی پٹی ہے وہ سندھ مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو الاٹ کر دی جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو 20 فٹ چوڑی پٹی سندھ مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو الاٹ کی گئی، یہ دراصل سروس روڈ کے لیے مہیا کی گئی تھی، مگر سوسائٹی نے کیا کیا کہ اس سے متصل جو پلاٹ مالکان تھے انہیں یہ زمین الاٹ کر دی۔ پلاٹ 193A سمیت 39 پلاٹ مالکان کو سوسائٹی کی طرف سے 264 مربع گز اضافی زمین الاٹ کر دی جاتی ہے۔ تو اب یہ پلاٹ نمبر 193A جو اب 264 مربع گز اضافے کے ساتھ 1044 مربع گز کا ہو چکا ہے۔ جب مصطفی بیگم کی وفات ہوتی ہے تو 4 قانونی ورثہ ہیں اس کے۔ یہ لیگل ہائرز 27 مئی 2005 کو یہ پلاٹ جس کا رقبہ 1044 مربع گز ہے، اسے رفیق کے نام منتقل کر دیتے ہیں۔ تو اس دوران جو حکومت ہے
وہ جماعت اسلامی کے ناظم نعمت اللہ خان کی ہے۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جنوری 2006 میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ شاہراہ فیصل پر موجود تمام رہائشی پلاٹس کو کمرشل قرار دے دیا جائے۔ یوں رفیق کا یہ جو پلاٹ ہے 193A یہ بھی کمرشل ہو جاتا ہے۔ سیف الدین ایڈوکیٹ جماعت اسلامی کے یونین کونسل کے ناظم ہیں، وہ 13 مارچ 2007 کو اس حوالے سے جو ہے وہ NOC جاری کرتے ہیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ نعمت اللہ خان کا دور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ ناظم بن جاتے ہیں۔ 22 ستمبر 2007 کو مصطفیٰ کمال کی سربراہی میں اجلاس ہوتا ہے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کا، اور ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شاہراہ فیصل پر موجود رہائشی پلاٹس اور گھروں کو کمرشل پلاٹس قرار دینے کے فیصلہ جو ہے وہ اس کی منظوری دے دیتا ہے۔ اب یہ پلاٹ 193A جس کا رقبہ 1044 مربع گز ہو چکا ہے۔ اب یہ کوشش شروع ہوتی ہے کہ سروس روڈ کا جو تھوڑی بہت جگہ جو باقی ہے وہ بھی اس پلاٹ میں شامل کر دی جائے اور اس پلاٹ کا رقبہ جو ہے وہ مزید بڑھا دیا جائے۔ سوسائٹی سے رابطہ کیا جاتا ہے، سوسائٹی کو جو ہے وہ خط لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ جو سروس روڈ کا رقبہ ہے جو 77 مربع گز بنتا ہے یہ اس پلاٹ میں شامل کر دیا جائے۔ 30 نومبر 2006 کو سوسائٹی کو خط لکھا جاتا ہے۔ 24 اپریل 2007 کو سندھ مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ایک خط لکھتی ہے رفیق کو اور منظوری دیتی ہے، اور اس خط میں کہا جاتا ہے کہ 77 مربع گز کی یہ جو زمین آپ کے پلاٹ میں شامل کی جا رہی ہے اس کے کمرشل چارجز 50 لاکھ روپے آپ جمع کروا دیں۔ یہ پیسے جو ہیں وہ جمع کروا دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد دھڑا دھڑ جو سرکاری محکمے ہیں وہ اس حوالے سے نو اوبجیکشن سرٹیفکیٹ جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 19 فروری 2010 کو یہ 77 مربع گز زمین جو ہے وہ اس پلاٹ 193A میں شامل ہوتی ہے، اور یوں اس کا رقبہ جو ہے وہ 1121 مربع گز ہو جاتا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ریکارڈ میں بھی اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے اور لکھ دیا جاتا ہے کہ اب اس پلاٹ کا رقبہ 1044 مربع گز سے بڑھ کر 1121 مربع گز ہو چکا ہے۔ 2010 میں مصطفیٰ کمال کا دور جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اب پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آغا سراج درانی لوکل گورنمنٹ کے وزیر بن جاتے ہیں۔ 31 مارچ 2013 کو سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ 183 فٹ بلند عمارت کی تعمیر کے لیے NOC جاری کرتی ہے۔ وزیر بدلتے رہتے ہیں، آغا سراج درانی کے بعد اویس مظفر اور پھر شرجیل میمن جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے وزیر بن جاتے ہیں، لیکن اس پلاٹ اور وہاں پلازہ تعمیر کرنے کے لیے NOC جاری کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ 4 اپریل 2013 کو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی طرف سے NOC جاری کیا جاتا ہے MS گیگا والا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو، تاکہ یہاں پہ 183 فٹ بلند عمارت تعمیر کی جا سکے۔ 10 جون 2013 کو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا لینڈ ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے NOC جاری کرتا ہے، اور بھی بے شمار حکومتی اور سرکاری محکمے جو ہیں وہ اس حوالے سے NOC جاری کرتے ہیں، جس میں سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی یعنی سیپا کا ادارہ جو ہے وہ بھی NOC جاری کرتا ہے، اور یوں یہاں پہ پلازے کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں کئی منزلہ پلازہ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس 15 منزلہ عمارت میں جو رہائشی اپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں ان کی فروخت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سارے اپارٹمنٹ بیچ دیے جاتے ہیں، جو لوگ خریدتے ہیں وہ ان رہائشی اپارٹمنٹ میں منتقل ہو جاتے ہیں، رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس دوران ہوتا کیا ہے کہ جسٹس گلزار احمد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جاتے ہیں، ان کا تعلق کراچی سے ہے، وہ کراچی میں تجاوزات کے حوالے سے خاصے حساس ہیں، وہ اس معاملے کا جو ہے وہ سختی سے نوٹس لیتے ہیں، اور کراچی حکام کو بلا کر، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حکام کو بلا کر، چیف کمشنر کراچی کو بلا کر، لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں کو بلا کر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو قبضے کیے گئے ہیں زمینوں پہ، یہ جو تجاوزات ہیں اس پہ آپ نے کیا کارروائی کی ہے۔ اس دوران شاہراہ فیصل پر موجود 15 منزلہ عمارت نسلہ ٹاور کا معاملہ بھی جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور جب مختلف اداروں سے رپورٹس طلب کی جاتی ہیں اور جائزہ لیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پلاٹ
193A کا رقبہ 780 مربع گز تھا، مگر پہلے 264 مربع گز کا اضافہ کیا گیا، پھر مزید 77 مربع گز کی زمین جو ہے اس میں شامل کی گئی، اور یوں اس پلاٹ کا رقبہ 780 اسکوائر یارڈ سے بڑھ کے 1121 اسکوائر یارڈ ہو گیا، اور یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ جو عمارت بنائی گئی نسلہ ٹاور کے نام سے، وہ اس کے لیے زمین غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر کے جو ہے وہ حاصل کی گئی۔ اس پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس گلزار احمد جو 3 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، وہ 17 جون کو حکم دیتے ہیں کہ نسلہ ٹاور کو گرا دیا جائے۔ بعد ازاں اسی مہینے میں تحریری فیصلہ بھی جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے خلاف فیصلے کے خلاف اپیل ہوتی ہے، اپیلیں مسترد ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو حکام ہیں وہ اس عمارت کو گرانے میں پس و پیش سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ 25 اکتوبر 2021 کو جب دوبارہ اس معاملے کی سماعت ہوتی ہے تو چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس گلزار احمد برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ سخت ترین احکامات جاری کرتے ہیں کہ اس عمارت میں کنٹرول بلاسٹنگ کے ذریعے بارودی مواد لگا کر اسے دھماکے سے اڑا دیا جائے، لیکن اس کے باوجود کچھ کاغذی کارروائی تو ہوتی ہے، ہلچل ہوتی ہے، اور مختلف جو کمپنیاں ہیں ان سے بڈز مانگی جاتی ہیں، ان سے کوٹیشنز مانگی جاتی ہیں کہ اس بلڈنگ کو گرانے کے لیے آپ کتنے پیسے جو ہیں وہ لیں گے، لیکن عملاً جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیکن جب 24 نومبر 2021 کو ایک بار پھر اس معاملے کی سماعت ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس گلزار احمد ایک مرتبہ پھر چیف کمشنر کی سخت سرزنش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے اس بلڈنگ کو کیوں نہیں گرایا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ابھی جائیں، سارے شہر کی مشینری لے کر جائیں، نسلہ ٹاور کو گرائیں اور کام مکمل کر کے دوپہر کو رپورٹ دیں۔ یوں نسلہ ٹاور کو گرانے کا کام جو ہے وہ تیز کر دیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ جن محکموں نے، جن افسروں نے، جن حکومتوں نے NOC جاری کیے، جنہوں نے جب یہ پلازا تعمیر ہو رہا تھا، نسلہ ٹاور بن رہا تھا، یا اس سے پہلے جب اس پلاٹ میں جگہ جو ہے اس کا اضافہ کیا جا رہا تھا، پہلے 264 مربع گز کا اضافہ کیا گیا، پھر 77 مربع گز مزید جو زمین ہے وہ اس پلاٹ میں شامل کی جا رہی تھی، تو جو ادارے اس کی منظوری دے رہے تھے، NOC جاری کر رہے تھے، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل آؤٹ لائن نیوز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نت نئی نیوز سٹوریز کے حوالے سے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔